اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ حضرات، ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ وحدہ لا شریک کی بابرکت اور پررحمت ذات کے لیے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، علی کل شیء قدیر اور فعال لما یرید ہے، جس کی مرضی اور اجازت کے بغیر اس کائنات کے اندر کوئی چیز معرض وجود میں نہیں آ سکتی، اور اس کے امر کے بغیر اس کائنات کے اندر کوئی چیز معدوم نہیں ہو سکتی ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، حبیب خدا، محبوب کبریا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بابرکت اور پررحمت ذات پر، کہ جنہوں نے اللہ کی شریعت کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف کو بڑی ہی ایمانداری اور بڑی ہی دیانتداری کے ساتھ ہم تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان، منقبت، عظمت اور بلندی کا عالم یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی اور کوئی شام ایسی نہیں آئی کہ جب اللہ رب العزت کی تائید، نصرت اور مدد آپ کے شامل حال نہ ہوئی ہو۔ آج کے خطبہ جمعہ میں میں ایک انتہائی اہم موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ایسا موضوع ہے کہ جس پر ہمارے معاشرے کی بہتری، ہماری آنے والی نسلوں کی بہتری کا وہ بنیاد ہے، وہ آغاز ہے، اور اسی پر ہمارے معاشرے اور ہماری سوسائٹیاں، ہمارے علاقے، قبیلے یہ بہتری کی طرف پروان چڑھتے ہیں۔ انسان کی دنیاوی زندگی کا معیار
اور انسان کی آخرت کی زندگی کی کامیابی بھی اسی بات پر ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں آنے والی نسل کو، نوجوان نسل کو بے راہ روی کا شکار پاتا ہوں، اور میں دیکھ رہا ہوں دین سے دوری کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، اور اللہ رب العزت کے احکامات سے دوری کی وجہ سے آنے والی نسلیں بے راہ روی کا شکار ہو چکی ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج والدین اپنے بچوں کی دینی تربیت کرنے سے قاصر ہیں، اپنے بچوں کو دین سمجھانے سے، دین کی مبادیات اور دین کے اصول و ضوابط بتانے سے قاصر ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مادی دور میں ہر شخص دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور دین بتانے کا وقت ہی والدین کو میسر نہیں آتا۔ سب سے بڑی چیز والدین کے لیے جو وہ اپنی اولاد کو فراہم کر سکتے ہیں، اولاد کو دے سکتے ہیں، وہ اولاد کی دینی نہج پہ تربیت ہے۔ اور یہی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے کتاب حمید میں اس بات کا تذکرہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو جہنم کی آگ سے بچا لیجئے۔ جہنم کی آگ کون سی ہے؟ وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، کہ جس کا ایندھن پتھر بھی ہیں اور لوگ بھی ہیں۔ اس جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو بچا لیجئے، جہاں پر آپ کے اوپر آپ کی اپنی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، وہاں پر آپ کی اولاد کی ذمہ داری بھی آپ کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ اور پیغمبر کائنات فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا ما من مولود یولد الا علی الفطرہ، اور لوگوں ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، پھر اس کے والدین اس کو مجوسی بنا دیں، یہودی بنا دیں یا عیسائی بنا دیں۔ اور میں یہاں پر یہ بات کرنا چاہتا ہوں، ہر بچے کی فطرت پر اسلام ہوتا ہے، آپ اسلام کی مبادیات اس کو سکھائیں، اسلام کے قوانین اور اصول و ضوابط اس کو بتلائیں۔ آپ خود اپنے بچے کو بے نماز بناتے ہیں، آپ خود اپنے بچے کو بے اخلاق بناتے ہیں، آپ خود اپنے بچے کی تربیت نہ کر کے اس کو معاشرے کی بے رویوں کا شکار کرتے ہیں۔ آئیے پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت فرمائی تو کس طرح؟ آپ علیہ السلام کے صحابی سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، کَائِفْتَهُ عَلَىٰ صِبْيَانِكُمْ اَوَّلُ بِكَلِمَةٍ لَا الہ الا اللہ، پہلا کلمہ، پہلی بات اور پہلی وہ چیز جو بچہ اپنی زبان سے جاری کرے، اس میں تمہاری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بچہ سب سے پہلے اپنی زبان سے اللہ کی توحید کا اقرار کرے، لا الہ الا اللہ اس کی زبان سے جاری ہو۔ اور پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا بچے کی تربیت اگر انسان کر کے جاتا ہے تو ان الرجل لترفع درجته فی الجنہ فیقول انا ھذا فیقال باستغفار ولدک لک، بندہ جب دنیا سے چلا جاتا ہے جنت میں اس کے مرتبے کو بلند کیا جاتا ہے یا اس سے عذاب کو کم کیا جاتا ہے، یہ سوال کرے گا اللہ ابھی تو میں نے نیکی کوئی نہیں کی، میرے مرتبے کو، میرے درجے کو جنت میں بلند کیوں کر دیا گیا؟ اس کو بتایا جائے گا اس لیے کہ تیری اولاد نے، تیرے بچے نے آج اللہ تعالیٰ کے سامنے تیرے لیے دعا کی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیرے جنت میں مرتبے اور مقام کو بلند فرما دیا ہے۔
یہ تربیت، یہ اپنے بچوں کی ان کی اچھے نہج پر تربیت کرنے کا یہ صلہ ہے کہ انسان دنیا میں تو کامیابیاں، کامرانیاں اس کو ملتی ہی ہیں، لیکن اللہ رب العزت قیامت کے دن جنت کے اندر اس مراد کی وجہ سے اس کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے تربیت فرمائی تو کس نہج پہ؟ نبی علیہ السلام کا بیٹا، آپ کے چچے کا بیٹا سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے پیچھے اونٹنی پر سوار ہے۔ آپ علیہ السلام نے عبداللہ سے یہ بات کہی، کہا یا عبداللہ اتق اللہ تجد ہو تجاہک، اے عبداللہ اللہ سے ڈر جاؤ، ابھی چھوٹی عمر ہے، آپ نصیحتیں فرما رہے، آپ تربیتیں کر رہے، عمر زیادہ نہیں ہے، بچپنا ہے، کہا اتق اللہ، اے بچے اللہ سے ڈر جا، بچوں کو بلیوں سے نہیں اللہ سے ڈرائیے، بچوں کو کارٹون دکھا کے نہیں اللہ کا خوف پیدا کیجئے، ان کے دل میں تصور پیدا کیجئے، ایک ایسی ذات ہے جو ہر وقت آپ کو دیکھ رہی ہے، اس کا ڈر اور خوف اپنے دل میں پیدا کیجئے۔ اتق اللہ تجد ہو تجاہک، بچے کو سمجھائیے، تجھے مشکل آئے، تجھے پریشانی آئے، تیرے اوپر مصیبت آئے، تجھے کوئی چیز نہیں مل رہی، اپنے اللہ سے سوال کر، اتق اللہ، اپنے اللہ سے ڈر جا، اللہ احکام الحاکمین کو تو اپنے سامنے پائے گا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، اے بچے جب تجھے کسی چیز کی ضرورت ہے، اگر وہ چیز تیری پہنچ سے دور ہو چکی ہے، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، اے بچے تو نے جب بھی سوال کرنا ہے تو بولو کس سے کرنا ہے؟ اللہ سے سوال کرو۔ یہ بچے کی تربیت کرو، اس کی گھٹی میں یہ بات ڈالو، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، بیٹا جب بھی سوال کرو اللہ سے کرو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، بیٹا مدد مانگنی ہے تب بھی اللہ سے۔ یہ بچپنے کے اندر اس عقیدے کو راسخ کر دو۔ اور پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، کہا میرے بیٹے یہ بات یاد رکھنا، یہ ساری کی ساری امت مل کے آ جائے، وَلَوِ اجْتَمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ اے بیٹے عبداللہ، اگر یہ ساری کی ساری امت جمع ہو کے آ جائے، تجھے نفع دینے پہ، تیرا فائدہ کرنے پہ، اللہ نے تیری تقدیر میں فائدہ نہیں لکھا، یہ ساری کائنات مل کے بھی تجھے نفع دے سکتی نہیں۔ بچے کو یہ چیز باور کروائیے، اس کے اندر عقیدے کو پختہ کیجئے۔ آج چھلے پہنے ہوئے، کڑے پہنے ہوئے، تعویذوں کی پوجا ہو رہی، دھاگوں کی پوجا ہو رہی، اللہ کی قسم ہے نوجوانوں کو میں دیکھتا ہوں، دل خون کے آنسو روتا ہے، بات کو سمجھاتے ہیں، بات سمجھ جاتے ہیں، لیکن کئی اتنے پکے ہوتے ہیں، ان کے عقیدے دھاگوں پہ باندھ دی ہیں والدین نے، ان کو اللہ سے نہیں ڈرایا، دھاگوں سے ڈرایا ہے، ان کو ان کے دل میں اللہ کی توحید کا عقیدہ پیدا نہیں کیا، چھلوں اور کڑوں کا پیدا کیا ہے۔ آؤ میرے محترم بھائیوں، اپنے اس بچے کی تربیت کرو، عقیدہ توحید پہ، منہج پہ، یہ ساری کائنات مل جائے، تجھے نفع دینے پہ، اللہ نہ دینا چاہے تو مل کے بھی نفع دے سکتی نہیں ہے۔ بچے کو سمجھائیے، بیٹا بگڑیاں بھی پار اللہ لگاتا ہے، بچے بھی اللہ دیتا ہے، رزق بھی اللہ دیتا ہے، شفا بھی اللہ دیتا ہے، اور لوگوں کی مشکلات کو دور بھی اللہ کرتا ہے۔ آہستہ آہستہ بتلائیے، آہستہ آہستہ بچے کو سمجھائیے۔ اور پیغمبر کائنات نے دوسری بات فرمائی، کہا یا عبداللہ، اے عبداللہ، یہ ساری کی ساری امت جمع ہو کے آ جائے، تجھے نقصان دینا ہے، تیرا فائدہ تجھ سے چھیننا ہے اور تجھے نقصان کی طرف دھکیلنا ہے، یہ ساری امت مل کر بھی عبداللہ تجھے نقصان نہیں دے سکتی اگر اللہ نقصان نہ پہنچانا چاہے۔ آؤ بڑوں کو بھی عقیدہ بنانا چاہیے، بچوں کا بھی عقیدہ بنانا چاہیے، اور جس بچے کے دل میں یہ عقیدہ پختہ ہو گیا، بچپن کے اندر پختہ ہو گیا، راسخ ہو گیا، مضبوط ہو گیا،
اللہ کی قسم ہے وہ کسی کے جھگے نہیں لوٹے گا، وہ کسی کے ساتھ دغا نہیں کرے گا. اسے پتا ہے کہ جو فائدہ میرے رب نے مجھے دینا ہے، میرے نصیبے میں جو فائدہ لکھا ہے، یہ کائنات مل کے بھی مجھ سے وہ فائدہ چھین سکتی نہیں ہے. آؤ بچوں کی تربیت کیجئے اس نہج پہ. اور اللہ رب العزت نے کتاب حمید کی سورہ لقمان کے اندر لقمان کا واقعہ بیان کیا ہے. اپنے بچے کی تربیت کر رہے، اپنے بیٹے کو سامنے بٹھایا ہوا. اور بیٹا کون سا ہے؟ چھوٹا بیٹا. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. اللہ رب العزت کہ یہ برگزیدہ بندے اپنے بیٹے کے سامنے اس کو نصیحتیں کر رہے ہیں. اور یہ ہیں کون؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، لقمان کو ہم نے بصیرت عطا کی. لقمان سیانہ بندہ تھا، یہ رب کہہ رہے. اور اللہ فرماتے ہیں اور وہ کون تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے والا تھا. مالک کائنات کی حکومت دنیا نہیں کرتا تھا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنے والا. اپنے بچے کو سامنے بٹھایا ہوا اور کیا کہتے ہیں بڑے پیار سے؟ اللہ کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ. اور جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، وہ اس کو نصیحت کر رہے تھے، وہ اس کو سمجھا رہے تھے. اور سمجھا کس انداز سے رہے تھے؟ کہا یا بنیا، اے میرے چھوٹے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے. یا بنیا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. آج مجھے بتلاؤ کتنے والدین ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو سامنے بٹھا کے شرک کی تعریف بتائی ہو، شرک سے منع کیا ہو، توحید کے بارے میں آگاہ کیا ہو، عقیدہ توحید سے آشنا کیا ہو. کتنے والدین ہیں جو اپنے بچوں کو عقیدہ دیتے ہیں اور پھر بعد میں کہتے ہیں کیا کرے جی بچہ ہاتھ سے نکل گیا. اللہ کے بندو یاد رکھ لو، اگر تم نے اپنے بچے کی تربیت نہ کی، تیری تربیت کی کمی کی وجہ سے اگر یہ کسی کے ساتھ غلط کاری کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، دغا کرتا ہے، اس کا گناہ تیرے کھاتے میں بھی جائے گا، کیونکہ تو نے اپنے بچے کی تربیت نہیں کی ہے. ان بچوں کی تربیت کیجیے. یہ بہت بڑا ناسور ہے میرے معاشرے کا. اللہ کی قسم ہے فحاشی بڑھ گئی، بے حیائی عروج پر، شرک کے اڈے کھل گئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ والدین کی کوتاہی ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے ہیں. بٹھائیے اپنے بچوں کو، اپنے بچوں کو سامنے بٹھائیے. آپ کے پاس تو وقت ہی نہیں ہے نا بچوں کو دینے کے لیے. بچوں کو پاس بٹھائیے اور بٹھا کے بچوں کی تربیت اس نہج پہ کیجیے. یہ طریقہ اللہ نے پورا قرآن میں سمجھایا کہ اس طرح تربیت کیجیے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. کہا بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. آؤ آج بچوں کو بھی یہ بات کرو، بچوں کو یہ بات سمجھاؤ. بیٹا حاجت روا صرف اللہ ہے، مشکل کشا صرف اللہ ہے، بگڑیاں بنانے والا صرف اللہ ہے، بیڑیوں کو تارنے والا صرف اللہ ہے، تیری مشکلات کو دور کرنے والا صرف اللہ ہے. کوئی قبر والا، کوئی ڈیری والا، کوئی مزار والا، اللہ کی قسم ہے میں علی وجہ البصیرت یہ بات کہہ رہا ہوں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی بیڑیوں کو تارنے والا نہیں، کوئی بچی بچہ دینے والا نہیں. اور وہی سارا کچھ کرنے والا ہے جس نے ماں کے پیٹ میں بچے کو پروان چڑھا کے دنیا میں صحیح سالم لے کے آیا. الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین فلاقتحم العقبہ. اور جس نے تجھے دو ہونٹ دیے، بولنے کو زبان دی، سوچنے کو دماغ دیا، چلنے کو پاؤں دیے، پکڑنے کو ہاتھ دیے، دیکھنے کو آنکھیں دی، سننے کو کان دیے، وہی اللہ ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر تیرا رزق کا بندوبست کرتا رہا ہے. آج بھی تیرے رزق کا بندوبست کرے گا تو کون کرے گا؟ وہی اللہ کرے گا. آؤ یہ عقیدہ سمجھاؤ اپنے بچوں کو، تربیت کیجیے اپنے بچوں کی. اللہ کی قسم میرے معاشرے کا یہ ناسور بنتا چلا جا رہا ہے کہ آج والدین نے اپنے بچوں کی تربیت سے ہاتھ کھینچ لیا ہے. کہا بیٹا شرک بہت بڑا ظلم ہے
اور اگلی بات کیا کرتے ہیں؟ اگلی بات کہا یا بنیا، اور سنو عقیدہ سنو، یہ اپنا عقیدہ بھی راسخ کرو اور بچوں میں بھی راسخ کرو۔ حیرت کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ ہمارا اپنا عقیدہ نہیں ہے، اس پر ہم خود ڈاواڈول ہیں، ہمارا خود اللہ پہ اعتماد نہیں ہے، اللہ پہ یقین نہیں ہے۔ اور جن کا یقین تھا نا اللہ پہ، میں نے ایک حدیث پڑھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں دو عورتوں کا آپس میں جھگڑا ہوا، دو عورتیں آپس میں لڑ پڑی، ایک عورت نے دوسری کو مکہ مارا، اس کا دانت توڑ دیا۔ پیغمبر کائنات کے سامنے یہ فیصلہ لایا گیا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یا تو دیت ہے یا قصاص ہے، دو ہی چیزیں۔ اب جس کا دانت ٹوٹا تھا اس کے گھر والوں نے کہا کہ ہم دیت نہیں لیں گے، قصاص لیں گے، ہمیں قصاص چاہیے۔ اس عورت کے بھائی سیدنا صاحب نبی رضی اللہ تعالیٰ آئے، پتا چلا کہ قصاص میں ان کی بہن کا دانت توڑا جائے گا، تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے میری بہنا کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ پیغمبر نے فیصلہ فرما دیا، دانت توڑا جائے گا۔ اللہ کے پیغمبر فیصلہ صادر فرما چکے، صحابی قسم اٹھا رہے ہیں کہ اللہ کی قسم ہے میری بہنا کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ عقیدہ دیکھیے رب پر مضبوط کتنا ہے، قسم اٹھا دی۔ تھوڑی دیر ہوئی، دوسرا گروہ جس کا دانت ٹوٹا تھا اس کے گھر والے آئے اور آ کے کیا کہتے ہیں کہ ہم نے ساس نبی کی بہنا کو معاف کر دیا۔ پیغمبر کائنات نے اس وقت کہا تھا، آپ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اس اللہ کی زمین پہ، اللہ پہ ان کے عقیدے اتنے پختہ اور راسخ ہیں کہ وہ اللہ پر قسمیں بھی ڈال دے تو رب ان کی قسموں کی لاج رکھ لیتا ہے، اللہ ان کی قسموں کو بھی پورا کر دیتا ہے۔ آؤ یہ عقیدہ بناؤ اپنا۔ اور سیدنا لقمان اپنے بیٹے سے یہ بات کہہ رہے، کہا یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، کہا میرے بیٹے اگر رائی کے دانے کے برابر، رائی کے دانے کے برابر تیرا رزق جو تو نے کھانا ہے تیرے مقدر میں رب نے لکھا ہے، کہا میرے بیٹے انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، رائی کا دانہ کتنا سا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا رائی کا دانہ۔ کہا بیٹے اتنا رزق بھی اگر تیرے مقدر میں لکھا ہے نا، کہا فتکن فی صخرۃ، وہ رزق کسی چٹان کے اندر ہے، مضبوط چٹان کے اندر ہے، یا او فی السماوات یا فی الارض، بیٹے یا تیرا وہ رزق آسماں کی بلندیوں پر ہے یا تیرا وہ رزق زمین کی گہرائیوں پہ ہے۔ بیٹا اگر وہ تیرے مقدر میں ہے نا، رب چٹانوں کو پھاڑ کے، زمین کے سینے پھاڑ کے، آسمان کی بلندیوں سے گرا کے وہ رزق تیرے سامنے لے آئے۔ یاتی بھی اللہ، اور کس کے لیے دگے دیتے ہو لوگوں کو؟ اس رزق کے لیے، اس مال کے لیے جو تیرا نہیں ہے، وہ تیرے پاس آ سکتا نہیں، جو تیرا ہے تو نے کھانا ہے۔ یاد رکھ لو میری بات، نوٹ کر لو اپنے دل و دماغ کی تختیوں پر، اتنی دیر تک بندہ مر نہیں سکتا جتنی دیر تک وہ اپنے مقدر کا آخری دانہ کھا نہیں لیتا۔ کیوں جی، ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ جب تک اپنے نصیبے کا آخری دانہ اپنے کھا نہیں لینا تب تک آپ کو موت آ سکتی۔ یار جب تک رزق پورا ہونا نہیں ہے، موت آنی نہیں ہے، تو پھر لوگوں کے ساتھ دگے کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر لوگوں کے ساتھ فراڈ کر کے حرام کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر اللہ کو ناراض کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں دھوکہ دے کے، کیوں فراڈ کر کے اپنے مال کو، اپنے رزق کو حرام کا بناتے ہو؟ آؤ میرے محترم بھائیو، یہ عقیدہ سمجھو، اگر تو تیرے مقدر میں ہے، یہ بچے کو نصیحت کر رہے ہیں، اگر ہم سارے بچوں کی اس طرح تربیت شروع کر دیں، بچے اس عقیدے پہ مضبوط ہو جائیں، اللہ کی قسم معاشرے کے اندر سے برائیاں ختم ہوتی چلی جائیں۔ لیکن المیہ یہ میں پہلے بتا چکا ہوں، یہ میرے معاشرے کا نافور بن چکا ہے، اور اس طرح کے موضوع شاید ہم سننا بھی نہ چاہتے ہوں۔ یہ ہمارے پاس وقت ہی کہاں ہے، ہم صبح جانا ہے، آ کے بچوں کو سویا چھوڑ کے چلے گئے، آ کے سویا ہوا دیکھ لیا، بس ٹھیک ہے، ہم سمجھتے ہیں بس ہمارا حق ادا ہو گیا۔
ہم نے حق پورا کر دیا جی، بچوں کو کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں. تربیت تیرا حق ہے، یاد رکھ لو، یہ فرض ہے تم پر. اپنے بچوں کی تربیت کرو، ٹائم نکالو، جیسے بھی نکالو، اپنا وقت دو ان بچوں کو. کہا میرے بیٹے اگر تیرا رزق چٹانوں میں ہے، زمینوں میں ہے، آسمان کی بلندیوں پہ ہے، تیرے مقدر میں ہے، تو یاتی بھی اللہ، یاد رکھ لو اللہ وہ تیرے سامنے لے آئے گا. ان اللہ لطیف الخبیر، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین ہے اور تیرے ہر معاملے کی خبر رکھنے والا ہے. اسے پتہ ہے تو بند کمرے میں کیا کر رہا ہے، اسے پتہ ہے. بتا اپنے بچے کو. اللہ کی قسم ہے نسلیں تباہ ہوتی جا رہی ہیں. یہ موبائل نے بیڑا غرق کر دیا نوجوان نسل کا. نسلیں تباہ ہوتی جا رہی ہیں، برباد ہو گئی نسلیں. نوجوان نسل بہرا روی کا شکار ہو گئی. بتاؤ اس کو ان اللہ لطیف الخبیر، اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ تیری ہر بات سے باخبر ہے. اس کو پتہ ہے تو بند کمرے میں کیا کر رہا ہے، اس کو پتہ ہے تیرے دل میں چور ہے کہ نہیں، اس کو پتہ ہے. یہ سمجھا اپنے بچوں کو، یہ عقیدہ پختہ کر اپنے بچے کے دماغ میں، ذہن میں. تو لوگوں کے سامنے کیا کر رہا ہے، تو تنہائی میں کیا کر رہا ہے، اس کو پتہ ہے، اس کو خبر ہے. اور مجھے بتاؤ جب یہ احساس تیرے بچے کے دل میں اجاگر ہوگا تو تیرا بچہ اللہ سے ڈرے گا کہ نہیں ڈرے گا؟ اور جن بچوں کے دل میں رب کا ڈر آتا ہے نا، اللہ کی قسم ہے، سنو میری بات، جن بچوں کے دل میں رب کا ڈر ہوتا ہے نا، اللہ کی قسم ہے وہ تیرے حقوق بھی ادا کریں گے، وہ تیرے حقوق سے بھی کوتاہی نہیں کریں گے. تربیت کا ان کی. اور تیسری بات کیا کی اپنے بیٹے کو، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے چھوٹے بیٹے، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز کو پڑھو، نماز قائم کرو. ہم ساری باتیں پوچھتے ہیں اپنے بچے سے، آج اسکول گئے تھے، آج ٹیوشن گئے تھے، فیس کا بندوبست، اس کے آنے جانے کی فکریں. کبھی شام کو آ کے پوچھا بیٹا آج نمازیں کتنی پڑھی، کون سی نماز تیری رہ گئی؟ اقیم الصلاۃ، بیٹا نماز کو قائم کر. اور اگلی بات کیا کی، کہا وامر بالمعروف، اے میرے بچے لوگوں کو نیکی کا حکم دے. اگر تو خود نماز پڑھتا ہے نا تو اپنے دوستوں کو بھی کہہ کے نماز پڑھے. اگر تو خود نیکی کا کام کرتا ہے نا تو اپنے دوستوں کو بھی کہہ کے نیکی کا کام کریں. حقیقت بات ہے، ایک دفعہ میں نے ایک واقعہ پڑھا اور یہ حقیقی سچا واقعہ ہے. ایک استاد، اس نے اپنے بچے کی، طالب علم کی تربیت کی نماز کی نہج پہ. ہمارے ساتھی ہیں، دوست ہیں، تربیت کی بچے کی. کہا بچوں نماز پڑھو، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے تم پر. اب اس بچے نے دیکھا، کہا اپنے والدین اگر نماز نہیں پڑھتے تو والدین کو بھی پڑھاؤ. تربیت کی بچے کی. بچہ گھر پہنچا، اپنی ماں سے جا کے کیا کہتا ہے، کہتا ہے اماں نماز پڑھ، اگر نماز نہیں پڑھے گی تیرے ہاتھ کا میں کھانا نہیں کھاؤں گا. بچے کی صحت پہ تربیت کرو. اماں میں تیرے ہاتھ کے دھلے کپڑے نہیں پہنوں گا جب تک تو نماز نہیں پڑھے گی. وہ کہتے ہیں حافظ صاحب چند دن گزرے، اس کے والدین میرے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے اس بچے کی وجہ سے ہمارا سارا گھرانہ نمازی بن گیا. اللہ کے بندو آؤ تربیت کرو اس نہج پہ. ہم نے ان سکولوں میں بچے داخل کروائے جن میں ہم سمجھتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے بڑا ہائی لیول پہ ہے، کہا وہ عیسائیت کے نہج میں تیری تربیت کریں. ہم کہتے ہیں بیکن ہاؤس جانا چاہیے جی بچہ، کہا وہاں پہ ڈانس سکھائیں، عیسائیت کے نہج پہ تربیت کرے تیرے بچے کی. تجھے پرواہ ہی نہیں، باقی اس کو انگلش آنی چاہیے، اس کو دنیا داری کا پتہ چلنا چاہیے. اللہ کے بندے دین کون سکھائے گا، دین کون پڑھائے گا؟ ہم تو احسان چڑھاتے ہیں مولوی صاحب کو بلا کے نا گھر، 500 روپیہ 1000 روپیہ دے کے نا بھی میرے بچے کو قرآن پڑھا دے، احسان چڑھاتے ہیں. اور وہ بھی کیا کرتا ہے، جاتا ہے بچے کو جو اس کا اپنی ذمہ داری ہوتی ہے، جو سبق پڑھانا ہے پڑھا کے آ جاتا ہے. نہ تربیت استاد کر رہا ہے، نہ تربیت ماں باپ کر رہے ہیں. بتاؤ اس بچے کو تربیت کون دے گا، کون کرے گا اس کی تربیت؟ اور پھر ہم کہتے ہیں جی معاشرہ بگڑ گیا، معاشرہ بے روی کا شکار ہو گیا. ہر بندے کا ہاتھ ہے اس کے اندر، یاد رکھ لو. ہر بندہ یہ کوشش کرے کہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کی تربیت کرے. جب ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ،
جب ہر فرد یہ کوشش کرنا شروع کر دے گا میں نے اپنی بھی اصلاح کرنی ہے، اپنے بچوں کی بھی اصلاح کرنی ہے، اللہ کی قسم ہے معاشرے سدھرتے چلے جائیں گے، نسلیں بہتر ہو جائیں گی۔ کہا میرے بیٹے نماز کو قائم کر، اور نماز قائم کرنے کے ساتھ لوگوں کو نیکی کا حکم دے، اور نیکی کا حکم بھی دینا ہے ساتھ وَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، بیٹے برائی سے روکنا بھی۔ اگر کوئی برا کام کر رہا ہے نا بیٹے اس کو روکو۔ ہمارے اندر اخلاقی جرت نہیں ہے اتنی، ہمارے سامنے برائی ہو رہی ہے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جتنے کوئی لگا ہے لگا رہنے دو۔ یہ بڑا غلط جملہ ہے، بہت غلط جملہ ہے۔ بھئی کیوں لگا رہنے دو؟ قیامت کے دن مجھ سے سوال نہیں ہوگا بھئی تو نے روکا کیوں نہیں؟ ہم کہتے ہیں بھئی ہم کیوں روکیں؟ کیوں جی ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اور مجھے بتاؤ وہ جو لوگ جن کو ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے روکا گیا تھا، کہا ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، انہوں نے کہا تھا کہ چلو ہفتے کے دن نہیں پکڑتے، ہفتے کے دن جا کے نالیاں بناتے اور اتوار کی صبح کو جا کے پکڑ لیتے۔ ہیلا کیا۔ ایک گروہ ان میں سے ایسا تھا وہ کہتا تھا اللہ کے بندو یہ کام نہ کرو، کیوں ہیلے کرتے ہو، رک جاؤ۔ اور ایک گروہ ایسا تھا جو کہتا سانو کی جو آپ ہی کرن گے آپ ہی بھگتن گے، ہمیں کیا، قرآن ہے قرآن۔ وہ گروہ جو روکتا تھا صرف وہ بچا، جو کام کرتا تھا وہ بھی، اور جو روکتا نہیں تھا، کرتا بھی نہیں تھا، روکتا بھی نہیں تھا وہ بھی۔ اللہ کہتے ہیں کونوا قردۃ خاسئین، ہم نے ان دونوں گروہوں کو ذلیل بندر بنا دیا۔ یہ بندر بن گئے۔ یہ قرآن ہے، یہ قرآن کا واقعہ ہے۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جدھر کوئی لگا لگا رہنے دو، بھئی آپ کو کیا، ہم کسی کو روکیں جا کے، بھئی آپ کو کیا، آپ کیوں روک رہے ہیں؟ اللہ کے بندو اخلاقی جرت پیدا کرو، روکو برائیوں سے، یہ آپ کا اخلاقی فرض ہے۔ اگر والدین غلط کر رہے ہیں بچہ سمجھتے ہے یہ دین کے معاملے میں غلط ہے، روکو اس کو، آپ کا فرض ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ اگر تم برائی کو روکو اپنے ہاتھ سے روکو، اس کو برائی کو دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روکو اگر طاقت رکھتے ہو۔ کیوں جی سنی ہے نہیں، اس کے نہیں سنی، اس پہ عمل کون کرے گا؟ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر طاقت ہے تو اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روکو۔ فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے کم از کم زبان سے روک دو، زبان سے روکنے کی طاقت بھی نہیں ہے تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا فإن لم يستطع فبقلبہ، اگر زبان سے بھی طاقت نہیں ہے تو اپنے دل میں ہی برا جان لو اس کو۔ اور یہ جو دل میں برا جاننا ہے نا، آپ نے فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ سب سے کمزور ایمان کی علامت ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ہم ایمان کے کس درجے پہ کھڑے ہیں۔ گاڑی میں کوئی شرکیہ قوالی لگی ہوئی ہے، گانے باجے موسیقی، کسی کی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ ان کو روک سکے۔ کم از کم فریضہ تو ادا کیجیے، اپنا فرض پورا کیجیے۔ آپ کے گھر میں کوئی برائی ہو رہی ہے اور کم از کم فرض تو ادا کیجیے کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آپ سے اگر پوچھا گیا تو آپ کم از کم یہ تو بتا سکیں کہ ربا میں نے اپنا فرض پورا کیا۔ یاد رکھ لو آپ کے بارے میں بھی سوال ہوگا، آپ کے ماتحتوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر بندہ راعی ہے، ہر بندے کی رعایا ہے، بات ہے تو اس کی رعایا اولاد ہے۔ اپنی اولاد سے پوچھو اگر غلط کام کرتے ہیں، ان کی تنہائیوں کو دیکھو، ان کی مجلسوں کو دیکھو۔ کبھی ہم نے دیکھا کہ بچہ جا کے بیٹھتا تھا، مثل الجلیس الصالح والسوء کحامل المسک ونافخ الکیر، آپ نے فرمایا یہ مجلسیں جو ہیں نا، مجلسیں، ان کی مثال خوشبو بیچنے والے اور بھٹی پھونکنے والے کی طرح ہے۔ جو بری مجلس میں بیٹھتا ہے آپ نے فرمایا وہ ایسے ہی ہے جیسے بھٹی پھونکنے والے کے پاس ہے، یا تو چنگاڑیاں اڑ کے اس کے کپڑے جلا دیں گی، اگر کپڑے اس کے نہ جلے تو کم از کم اس سے بدبو ضرور آتی رہے گی۔ بری صحبت سے اپنے بچوں کو بچائیے، اپنے بچوں کے یارانے دیکھیے کن لوگوں کے ساتھ۔
یہ تربیت، اللہ کی قسم ہے تربیت ہے یہ۔ اپنے بچے کی اٹھک بیٹھک دیکھو کن بچوں کے ساتھ ہے، کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ اس کے موبائل کو دیکھو کہ وہ موبائل کا استعمال کیسا کر رہا ہے۔ کون تربیت کرے گا؟ تربیت جب عقیدے کے نہج پہ ہوگی نا، جب اللہ کا ڈر ہوگا نا، تو پھر بچہ بند کمرے میں بھی رب سے ڈرے گا۔ آپ کا ڈر نہیں، رب کا ڈر پیدا کرو، رب کا ڈر پیدا کرو۔ اور آؤ لقمان نے اگلی بات کیا کی، کہا میرے بیٹے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، کہا بیٹے کوئی مصیبت آ جائے نا، پریشانی آ جائے نا، تو واہ ویلا نہیں کرنا، شور نہیں ڈالنا۔ وَاصْبِرْ مَا أَصَابَكَ، جو چیز تجھے پہنچی ہے اس پہ بیٹا صبر کرنا ہے، صبر سے کام لے۔ بچے کو صبر کرنا سکھائیے۔ اور اگلی بات کہا إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ پرعزم کاموں میں سے ہے، بیٹا ان کاموں کو اپنے ذہن میں رکھ لو۔ آؤ میرے محترم بھائیو، اس نہج پہ تربیت کرو۔ پیغمبر کائنات نے فرمایا مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دیجئے جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، 10 سال کی ہو جائیں، پھر نماز نہ پڑھے تو مار کے نماز پڑھائیں، مار کے نماز پڑھائیں، زبردستی ان پہ کریں، سختی کریں، تاکہ ان کی تربیت ہو۔ جوانی کی عمر 15 سال کی عمر کو پہنچتے پہنچتے وہ پکے نمازی بن جائیں۔ اور 10 سال کے بعد آپ نے فرمایا ان کے وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 20، آپ نے فرمایا 10 سنین وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمُ الْمَضَاجِعَ، ان کے بستر بھی علیحدہ کر دو۔ بستر جب علیحدہ کرو ان کی تربیت وہاں پر بھی کرو، ان کی نفسیات کے حوالے سے، ان کے لباس کے حوالے سے، ان کی علیحدگی کے حوالے سے تربیت وہاں پر بھی کرو۔ ہم کیا سمجھتے ہیں بس بچے 2-4 بچے ہو گئے، 5 بچے ہو گئے، بس ٹھیک ہے جی، بس یہی ذمہ داری ہے، بس بچوں کو کھلا دیا، پروان چڑھا دیا، یہی ذمہ داری ہے۔ یہ آپ سے سوال ہونا ہے ان کے بارے میں۔ اور اگلی بات وہ کیا کرتے ہیں، بڑی زبردست بات، کہتے ہیں میرے بیٹے وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، خد کہتے ہیں یہ رخسار کو۔ کہا بیٹے لوگوں سے اپنے رخسار کو نہ پھیر، خندہ پیشانی سے پیش آ لوگوں سے۔ اخلاقی تربیت ہو رہی ہے کہ پہلے عقیدہ سمجھایا، پھر اللہ کے حقوق بتائے، اب اخلاقیات کی طرف آ گئے۔ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کہا بیٹے لوگوں سے اپنے چہروں کو نہ پھیر۔ اگر کوئی ضرورت مند تیرے پاس آ گیا ہے نا، اگر تو ضرورت پوری کر سکتا ہے تو خندہ پیشانی سے ضرورت پوری کر، لوگوں کے ساتھ کھلے ہوئے چہرے سے مل، مسکرا کے لوگوں سے مل۔ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ۔ اور اگلی بات وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، بیٹے زمین پر اکڑ کے نہ چل، تکبر نہیں، غرور نہیں، فخر نہیں۔ آج ہم بچے کو بھلا کیا سکھاتے ہیں، اور جی ٹھیک ہے کوئی تیرے ساتھ برا کرے ذرا ٹھیک سیدھے سے کھڑے ہونا، ہم تیرے پیچھے ہیں، ہم کوئی گئے گزرے نہیں ہیں۔ یہ والد کہہ رہا بچے کو، اور لقمان کیا کہہ رہے ہیں، بیٹا تکبر نہیں، غرور نہیں، فخر نہیں۔ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اچھا اخلاق پیش کر، اچھا کردار پیش کر، اور وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ اکڑ کے نہ چل۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ فخر کرنے والے اور تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ اخلاقیات سمجھا، بچے تیرے پاس جو مرضی آ جائے، تو جہاں پر مرضی پہنچ جائے، انسانیت کا خیال کر۔ تیرے پاس کوئی ماڑا غریب آ جائے نا، تو بیٹا اس سے مسکرا کے مل، اس سے کھلی ہوئی پیشانی کے ساتھ مل۔ یہ بچے کی تربیت ہو رہی ہے۔ اگلی بات کیا کرتے ہیں، وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ بچے جب بڑوں سے بات کرتے ہیں نا، بڑوں سے بات کرتے ہیں تو کیسے کرنی ہے، پہلے اپنی چال کو میانہ روی میں اختیار کر، اپنی چال سیدھی کر۔ اور اگلی بات کہا ہے میرے بیٹے بڑوں سے جب بھی بات کرنی ہے تو پست آواز سے کرنی ہے، آہستہ آواز سے کرنی ہے، بڑوں سے کبھی اپنی آواز کو اونچا نہ کرو۔ اور یہی بات پیغمبر فرما رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا،
وَلَمْ يُعَقِّرْ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا، اور لوگوں جو اپنے چھوٹے پہ شفقت نہیں کرتا اور جو اپنے بڑے کا احترام نہیں کرتا، لَيْسَ مِنَّا، لَيْسَ مِنَّا، وہ ہم میں سے نہیں۔ آؤ یہ تربیت کرو اپنے بچوں کی، اللہ کی قسم ہے میں دیکھ رہا ہوں معاشرے میں یہ تربیت کے فقدان کی وجہ سے نسلیں بگاڑ کی طرف جا رہی ہیں۔ یہ سوشل میڈیا نے، یہ پرنٹ میڈیا نے یہ اولادوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اور پھر آخری بات، نبی علیہ السلام نے جو باتیں سمجھائیں، آپ نے دیکھا کئی نوجوان عورتوں کی مشابہت اختیار کیے ہوئے، عورتوں کی مشابہت، بالیاں ڈالی ہوئی، کڑے پہنے ہوئے، چوڑیاں پہنی ہوئی، نوجوانوں دھاگے باندھے ہوئے، سونا پہنا ہوا، اس کو تو گناہ نہیں سمجھتے نا، فخر سمجھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء، اللہ کے پیغمبر نے مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں، اور ان عورتوں پہ لعنت فرمائی ہے جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مرد حضرات اپنی شلوار، اپنا تہبند ٹخنوں سے اوپر رکھیں گے، اور عورتیں اپنا شلوار تہبند ٹخنوں سے نیچے رکھیں گی۔ اور آج دیکھ لیں معاملہ الٹا ہے کہ نہیں ہے؟ مردوں نے اپنی شلواروں کو پاؤں میں گرا لیا، دیکھ لیں عورتوں کی حالت دیکھ لیں۔ اور میرے محترم بھائیو، آؤ تربیت کیجئے۔ پھر کہتے ہیں جی برکتیں نہیں ہیں، رحمتیں نہیں ہیں۔ بھئی جب نبی کائنات کی لعنت کے مستحق آپ بن رہے ہو، لعنتی کام آپ کر رہے ہو، تو پھر برکتیں کیسی، پھر رحمتیں کیسی؟ اور آؤ قرآن، اللہ کہتا ہے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں نبی آپ فرما دیجئے مومنوں سے کہ اپنی نظروں کو جھکا کے چلا کر۔ یہ فحاشی اور بے حیائی کس بات سے پھیل رہی؟ یونیورسٹیاں جا کے دیکھ لو، کالجز جا کے دیکھ لو جہاں پر مخلوط تلی تعلیم ہے، اللہ کی قسم ہے فحاشی کے اڈے بن چکے ہیں، یہ بے حیائی کے اڈے بن چکے ہیں۔ آؤ میرے محترم بھائیو، بچاؤ اپنی اولادوں کو، فحاشی سے بچاؤ، بے حیائی سے بچاؤ، عریانی سے بچاؤ، عقیدے کی خرابی سے بچاؤ، بے نماز ہونے سے بچاؤ، غلط کاری کی طرف جانے سے بچاؤ، اور اپنے بچوں کی اچھے انداز سے تربیت کرو تاکہ جب تو دنیا میں ہو تب بھی تیرے لیے دعا کریں۔ کوئی جا رہا ہو نا تیرا بچہ، تو تیرے بچے کی کوئی تعریف کر کے کہے کہ یہ فلانے کا بچہ جا رہا ہے، یہ فلانے نے بڑی اچھی تربیت کی ہے، یہ اس کا بچہ ہے، نظروں کو جھکا کے چلتا ہے، جسم و جان بچا کے چلتا ہے، اللہ کے حقوق پورے کر رہا ہے۔ یہ مسجد میں اگر بچہ آ رہا ہے نا تو سمجھ لو آپ کامیاب ہو، تیرے حقوق پورے کر رہے ہیں نا سمجھ لو آپ کامیاب ہو۔ اگر اس کا اخلاق کردار اچھا ہے نا، لوگ اس کے اخلاق کی تعریف کرتے ہیں، سمجھ لو آپ کامیاب ہو۔ اور پیغمبر کائنات نے فرمایا بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے سارے اعمال کٹ جاتے ہیں، یہ مال پیچھے رہ گیا، جائیدادیں پیچھے رہ گئیں، ہر چیز پیچھے چھوڑ جاتا ہے، تین چیزیں آگے جاتی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ تین چیزیں۔ آپ نے فرمایا پہلی چیز الاولاد الصالح، نیک اولاد، یدعو لہ، یہ اس بندے کے لیے نیک اولاد دعا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو ٹھنڈا فرما دیتے ہیں۔ اس کا علم جو لوگوں کو پڑھا کے گیا ہے، سکھا کے گیا ہے، تربیت کر کے گیا ہے، جتنے لوگوں نے اس کے سکھائے ہوئے علم پر عمل کیا، جب تک وہ علم آگے بڑھتا رہے گا اس کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ میں نے یہاں پر حدیث بیان کی ہے، میں نے مسئلہ بیان کیا ہے، آپ نے سینکڑوں لوگوں نے میری بات کو سنا ہے، کوئی ایک بندہ بھی عمل شروع کر دے، میری بات کو آگے پہنچانا شروع کر دے، جب تک وہ حدیث آگے چلتی رہے گی، لوگ عمل کرتے رہیں گے، مجھے بھی اجر ملتا رہے گا، میرے والدین کو بھی اجر ملتا رہے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کو دین کی طرف لے کے آئیے، دینی تربیت کی طرف لے کے آئیے۔ اور تیسری بات صدقۃ جاریہ، بندہ کوئی نیک عمل کر گیا ہے، کسی کے لیے نیکی کر گیا ہے، کسی مارے غریب کا بھلا کر گیا ہے، مسجد بنا گیا ہے، مدرسہ بنا گیا ہے، اور کسی کے لیے اچھا کام کر گیا ہے، جب تک وہ چیز باقی رہے گی اس بندے کے نامہ اعمال میں برابر کا اجر اور ثواب پہنچتا رہے گا۔ آؤ میرے محترم بھائیوں،
اس نہج پہ اپنی اولادوں کی تربیت کیجیے تاکہ معاشرہ جو ہے جو بے روی کا شکار ہو چکا ہے وہ سیدھے رستے پہ گامزن ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ صحیح معنوں میں کتاب اللہ اور سنت رسول کو سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا صدقت یا ارحم الراحمین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا قاضي الحاجات فاقض حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔